گیارہ ستمبر سن 1948 بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کا دن، شہادت کا دن۔ اکثریت نے کہا کہ وہ اپنی طبعی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے گئے۔ یہی سبب تھا کہ قائد اعظم کی رحلت کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ قائد اعظم کی شیعہ شناخت کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے، لہذا فیصلہ یہی ہوا کہ قائد اعظم کی عوامی نماز جنازہ سنی مسلک کے مطابق ادا ہوگی اور مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھیں گے۔ اس بات کا جب پتہ چلا، محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن ہیں انہوں نے اپنی بہن شیریں بائی کے توسط سے راجہ صاحب محمود آباد سے رابطہ کیا اور قائد اعظم کی وصیت بارے بتایا کہ قائد کی آخری رسومات یعنی کہ نماز جنازہ پہلے شیعہ عقیدے کے مطابق ادا ہوں گی۔ اس پر راجہ صاحب مولانا انیس الحسنین رضوی کے گھر خود آئے اور انہیں لے کر گورنر جنرل ہاؤس پہنچے، جہاں فاطمہ جناح نے بیگم نصرت عبداللہ ہارون، شیریں بائی، راجہ صاحب کی موجودگی میں قائد اعظم کی وصیت کے مطابق غسل و کفن شیعہ عقیدے کے مطابق انجام دینے کا کہا۔ المختصر کھارا در کے بڑے امام بارگاہ سے غسال حاجی ہدایت اللہ عرف حاجی کلو مرحوم نے خوجہ برادری کے صدر سیٹھ رحیم جاگلا اور سیکٹری غلام رسول شبیر حسن ناظم حسین کی معاونت سے غسل دیا۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ قائد اعظم کے کمرے میں ہی نماز فجر کے بعد مولانا انیس الحسنین رضوی نے پڑھائی، جس میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا، کراچی کے انسپکٹر جنرل پولیس سید کاظم رضا، سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب یوسف ہارون، آفتاب علوی، سیٹھ رحیم جاگلا، غلام رسول، حاجی کلو اور کھارا در جماعت کے عمائدین نے شرکت کی، مگر اس وقت میڈیا کو شیعہ نماز جنازے کی کوریج سے روک دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب قائد اعظم کی شیعہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جنازہ عوامی نماز جنازہ کی طرف گھر سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ ابھی باہر نہیں نکلا تھا کہ محمد علی جناح کی بہن کو یکدم اپنے بھائی کی مذہبی عقیدت کا خیال آیا۔ جلدی سے جنازہ رکوایا گیا اور محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے نماز پڑھنے والے کمرے یعنی کہ چھوٹی امام بارگاہ کی دیوار پر نصب علم مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام لا کر خوجہ اثنا عشری جماعت کے رضاکاروں کے حوالے کیا گیا اور یہ کہا گیا محترمہ فاطمہ جناح کی طرف سے کہ میرے بھائی کا جنازہ بھی علم عباس کے سائے میں جائے گا اور تدفین بھی علم پاک کے سائے میں ہوگا۔ علم پاک دیکھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ علم ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ استدلال پیش کیا گیا کہ قائد کے جسد خاکی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ دیا گیا ہے، یہی کافی۔ اس پر محترمہ فاطمہ جناح اور ان کی بہن شیریں بائی نے، جو خود بھی شیعہ تھیں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنازہ تو ہو چکا تو قائد کو ان کے گھر میں ہی دفن کر دیا جائے۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا اور علم غازی عباس کے سائے میں جسد خاکی کو لے جانے کی اجازت دی گئی، مگر پھر بھی محترمہ فاطمہ جناح، شیریں بائی اور دیگر خانوادے کے خدشات موجود تھے کہ ان خواتین نے بھی تدفین میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور جنازہ کے توپ بردار جلوس کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ اسی اثنا میں کھارا در کے بڑے امام بارگاہ سے ایک بڑا علم بھی لایا گیا تاکہ توپ گاڑی پر علم کا سایہ باقی رہے۔ دن چڑھنے کے بعد جیسے ہی عوام کو قائد اعظم کے دیدار اور جنازہ کا معلوم ہوا، کراچی کے طول و عرض سے لوگ امڑ آئے، خاص کر قائد کے جسد خاکی کی توپ گاڑی کے آگے، اور پیچھے بہت سارے علم نظر آنے لگے، یہاں تک کہ ماتمی حلقے بھی ماتم کرتے چلے، جن میں سے سب سے نمایاں خواجہ برادری کا ماتمی حلقہ تھا، جنہیں پولیس نے روکنے کی کوشش کی، مگر کھارا در کے رضاکاروں کی مداخلت اور فاطمہ جناح کا ساتھ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کامیاب نہ ہوئی۔ جیسے ہی جنازے کا جلوس کھارا در کی قریب سے گزرا، قائد کی گاڑی کو کھارا در میں ان کے والد کے ہاتھوں نصب شدہ علم کے پاس لے جایا گیا، جو قائد کی ولادت پر پونجا جناح نے لگایا تھا۔
یہاں فاطمہ جناح صدمے سے نڈھال نظر آئیں۔ جب جنازہ گاہ پہنچے تو یہ میدان یا حسین یا علی کی صداؤں کے ساتھ ماتم سے گونج رہا تھا، جس پر مولوی شبیر احمد عثمانی نے خاص خفگی کا اظہار بھی کیا اور انتظامیہ سے بار بار ان افراد کو خاموش کروانے کا کہتے نظر آئے، جس پر آگے بڑھ کر راجد صاحب محمود آباد نے انہیں عوام کے جذبات سے آگاہ کیا۔ الغرض لاکھوں آدمیوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ قائد اعظم کی تدفین کے بعد مولوی سید غلام احسن مشہدی اکبر آبادی نے شیعہ اثنا عشری کے مطابق تلقین بھی پڑھی۔ پھر سنیے گا، شیعہ اثنا عشری کے مطابق، کیونکہ صرف شیعہ اثنا عشری ہی تلقین پڑھتے ہیں، تو وہ تلقین بھی قائد اعظم کے جنازے پر پڑھی گئی۔ اور جب 40ویں کی مجلس محترمہ فاطمہ جناح نے منعقد کی تو اس مجلس سے خطاب کیا اس وقت کے جید عالم جناب قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب، اور عجیب ترین جملہ انہوں نے کہا کہ کربلا ہو یا تحریک پاکستان، کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک ایک بھائی کا ساتھ ایک بہن نہ دے۔ جب یہ جملہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا تو واقعہ نگار کہتے ہیں کہ فاطمہ جناح بے انتہا گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا القصہ ٹی وی والوں کو، اس پیج کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا کبھی مت بھولیں۔ والسلام۔